السلام علیکم. ایڈوانس کاسٹ مینجمنٹ اکاؤنٹنگ کا آج لیکچر ہم جو ڈسکس کریں گے وہ ٹاپک ہمارا ہے ڈیسیجن میکنگ، اور انفارمیشن فار ڈیسیجن میکنگ کو ہم ایگزامن کر رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں مختلف طریقے کہ ڈیسیجن میکنگ میں کیا کیا چیزیں ہمیں کیسے کیسے ہیلپ کرتی ہیں. ہم نے میجرمنٹ آف ریلیونٹ کاسٹ اینڈ ریلیونٹ ریونیوز کو دیکھا کہ ریلیونٹ کاسٹ اینڈ ریلیونٹ ریونیوز وہی ہے جو ہمیں ڈیسیجن میکنگ میں استعمال کرنا ہے اور اسی کو ایگزامن کرنا ہے، اور اس کی بیسس پہ ڈیسیجن میکنگ ہوتی ہے. آج جس چیز کو ہم دیکھیں گے وہ ہے ریپلیسمنٹ آف فکسڈ ایسٹس، ریپلیسمنٹ آف اکوپمنٹ، ریپلیسمنٹ آف فکسڈ ایسٹس. اگر آپ نے جب ریپلیسمنٹ کرنی ہوتی ہے ایسٹس کی تو اس میں آپ کو یہ ریلیونٹ کاسٹ پرنسپلز کیسے ہیلپ کرتے ہیں اور کس طرح سے ڈیسیجن میکنگ آسان بنائی جا سکتی ہے، اس چیز کو ہم نے آج دیکھنا ہے. We will examine one aspect of asset replacement at this stage, that is the treatment of book values, and apply relevant cost principles, i.e. past or sunk costs are irrelevant for decision making. Replacement of equipment، اس کو اگر دیکھا جائے تو بہت ساری اس میں چیزیں شامل ہوتی ہیں. اکوپمنٹ کو آپ ریپلیس کرنے جائیں تو اس میں تو فائنینشیل کیلکولیشنز اور پریزنٹ ویلیو کیلکولیشنز اور وہ ساری چیزیں شامل ہوتی ہیں جو کہ ہم کسی اور سٹیج پہ ان کو ڈسکس کریں گے. جو ہم نے ایک ایسپیکٹ اس کا آج دیکھنا ہے وہ ایسپیکٹ اس کا ہے کہ بک ویلیوز جو ایگزسٹ کرتی ہیں تو بک ویلیوز کو کس طرح سے ڈیل کیا جائے. ٹریٹمنٹ آف بک ویلیوز، یہ ایسپیکٹ ہم آج دیکھتے ہیں کہ اکوپمنٹ کی ریپلیسمنٹ کے ٹائم پر جو اس کی بک ویلیو ہے وہ ڈسیجن میکنگ میں کیا رول ہوتا ہے اس کا، اور کس طرح سے ہم اس کو ٹریٹ کر سکتے ہیں. اس چیز کو ہم ایک ایگزامپل کے ذریعے دیکھتے ہیں، اور ایک ایگزامپل ہم یہاں دیان آٹوز کا لیتے ہیں کہ دیان آٹوز کو ایگزامپل میں دیکھ کے کس طرح سے یہ ریپلیسمنٹ کی ٹریٹمنٹ کی جاتی ہے. دیان آٹوز purchased a machine 3 years ago for 180,000. Depreciation using the straight line basis, assuming a life of 6 years with no salvage value, has been recorded each year in the financial accounts. تو ایک مشین ہے 3 years ago پرچیز ہوئی ہے، 180,000 اس کی کاسٹ تھی. اسٹریٹ لائن بیسس پہ ڈپریسیشن ہم جب چارج کرتے ہیں اوور اے لائف آف 6 years تو سمپلی اس کو ایکولی 6 years میں ڈیوائڈ کر دیں گے. ہر سال 6 years سے ڈیوائڈ کر کے آپ نے اس کی اینوئل جو ڈپریسیشن ہے وہ اکاؤنٹ میں چارج کی ہوئی ہے. دا پریزنٹ ریٹن ڈاؤن ویلیو آف اکوپمنٹ از 90,000. 3 سال ہو گئے، لہذا 50% رائٹ آف ہو گئی ہے، ڈپریسیٹ ہو گئی ہے. تو اب جو اس کی ریٹن ڈاؤن ویلیو 3 سال کے بعد ہے وہ 90,000 ہے. اٹ ہیز اے ریمیننگ لائف آف 3 years. مینجمنٹ از کنسیڈرنگ ریپلیسنگ دس ود اے نیو مشین that will reduce variable operating costs. The new machine will cost rupees 70,000 and will have an expected life of 3 years with no scrap value. تو اس سٹیج پر ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ مشین اگر ہم نے ریپلیس کرنی ہے اور ایک اور مشین لے کے آنی ہے اس کی کاسٹ 70,000 ہے. اس مشین کی کاسٹ ابھی ریٹن ڈاؤن ویلیو 90,000 ہے، 3 years اس کی لائف باقی ہے، اور اب جو ہم نئی مشین سے ریپلیس کرنا چاہ رہے ہیں اس کی کاسٹ 70,000 ہے. دا ویریبل آپریٹنگ کاسٹ آر ₹3 per unit for the old machine and ₹2 per unit for the new machine. It is expected that both machines will operate at 20,000 units per annum. Sales revenues of both machines will hence be identical. تو اب اس مشین میں یہ ہوگا کہ اس کی آپریٹنگ کاسٹ کم ہو جائے گی. اس کی آپریٹنگ کاسٹ ہے ₹2 پر یونٹ، اور جو ایگزسٹنگ مشین چل رہی ہے اس کی آپریٹنگ کاسٹ پر یونٹ ہے ₹3. تو اس طرح کی ڈیسیجنز میں ہمیں کچھ انالیسس کرنا ہوگا، اور اس طرح کی ڈیسیجن میں ہمیں یہ اپنی جو ڈیسیجن میکنگ کی ٹیکنیک ہے، ریلیونٹ کاسٹ کی ٹیکنیک ہے، اس کو اپلائی کر کے دیکھنا ہوگا کہ کیا ڈیسیجن، کون سی ڈیسیجن آرگنائزیشن کے لیے بہتر ہے. ایک مشین ہے 90,000 بک ویلیو، دوسری مشین ہے نیو مشین
70,000 کاسٹ. ایک میں آپریٹنگ کاسٹ ہے نئی والی میں 2 روپیز پر یونٹ, اور پرانی مشین کی آپریٹنگ کاسٹ پر یونٹ ہے ₹3. The current disposal value of the old machine is ₹40,000 and will be zero in 3 years' time. Disposal value سے مقصد ہے کہ کرنٹلی اگر اس مشین کو بیچ دیا جائے, ڈسپوز کر دیا جائے, تو اس کی مارکیٹ پرائس 40,000 ہے. 3 سال کے بعد یہ مشین اس کی ویلیو زیرو ہو جائے گی. تو یہ ہماری ایک پرابلم ہے, جو سچویشن ہم دیکھ رہے ہیں. ایک مشین ہے اور اس کے بعد آپ نے نئی مشین لینی ہے, اور نئی مشین اگر لینی ہے 70,000 اس کی کاسٹ ہوگی, آپریٹنگ کاسٹ کم ہو جاتی ہے. اس کی جو ڈسپوزل ویلیو ہے ایگزسٹنگ مشین کی وہ 40,000 ہے. یعنی آج اس وقت اگر مشین کو بیچ دیا جائے تو 40,000 اس کی مارکیٹ پرائس ہوگی. اگر ہم اس کو رکھیں اور 3 سال استعمال کریں, جو اس کی یوزفل لائف ہے, اس کی یوزفل لائف کے بعد اس کی اسکریپ ویلیو نل ہے, یعنی اس وقت اس کی مارکیٹ ویلیو نل ہے اور کوئی اس کی پروسیڈ نہیں ہے. اس سچویشن کو ہم اب ایگزامن کرتے ہیں کہ انالیسس میں یہ کیا ہمیں نظر آتا ہے ریزلٹ. ٹوٹل کاسٹ اوور اے پیریڈ آف 3 years فار ایچ الٹرنیٹیو آر ایس فالوز. تو دیکھنے کا اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو اوور اے پیریڈ آف 3 years دیکھا جائے. اس کو اگر ڈسیزن اس کے لیے پراپر اور بیسٹ ڈسیزن کرنی ہے تو اس میں اوور دا 3 year پیریڈ جو ہم نے دیکھنا ہے, یا اولڈ مشین کو رکھیں یا نئی مشین کو لیں, تو 3 years کے پیریڈ میں کیا کاسٹ آئے گی اس کو دیکھنا چاہیے. یہاں پہ 3 کالمز ہیں. ایک ہے ریٹین پریزنٹ مشین, اس کی کاسٹ دیکھیں گے. سیکنڈ کالم میں ہم دیکھیں گے اگر ریپلیس کر دیے جائے مشین کو تو اس کی کیا کاسٹ ہوتی ہے, اور پھر ان دونوں میں جو ڈفرنس ہے جس کو ہم کہتے ہیں ریلیونٹ کاسٹ, اس کو ہم دیکھتے ہیں. تو مشین کو ریٹین اگر کیا جائے, ویریبل کاسٹ جو ہے ویریبل آپریٹنگ کاسٹ 20,000 یونٹس پر اینم کے حساب سے ہم کر رہے ہیں, تو وہ ₹3 ہے پر یونٹ, تو وہ 180,000 ہے ویریبل کاسٹ اوور 3 years. اس کی 3 years کی جو ڈپریسیشن چارج ہے وہ کیونکہ ریمیننگ یوزفل لائف 3 years ہے اور کرنٹ بک ویلیو 90,000 ہے, تو اس کا مطلب ہے اوور دا نیکسٹ 3 years یہ 90,000 رائٹ آف ہو جائیں گے. تو اس لحاظ سے جو اگر آپ کرنٹ مشین کو ریٹین کرتے ہیں تو اس کی کاسٹ آتی ہے 270,000. ریپلیسمنٹ والی کالم کو دیکھیں تو ریپلیسمنٹ میں نئی مشین کی جو آپریٹنگ کاسٹ پر یونٹ ہے وہ ₹2 ہے. لہذا 20,000 یونٹس فار 3 years ایٹ ₹2 ول کاسٹ 120,000. اگر اس مشین کو ہم نے لیا تو یہ جو کرنٹ مشین ہے اس کی آپ نے امیجیٹلی رائٹ آف کرنی ہوگی جو بیلنس بک ویلیو ہے 90,000. تو اس صورت میں بھی 90,000 رائٹ آف ہو جاتا ہے. لمپ سم رائٹ آف ول بی 90,000, اور اس کی جو ڈسپوزل ویلیو ہے اگر ہم نے بیچا, ہم نے کہا تھا 40,000 ہے, اس کو کرنٹلی اگر ڈسپوز کیا جائے تو وہ آپ کی ایک انکم ہے 40,000 کی, اور آپ کی جو کاسٹ ہے آف پرچیز آف نیو مشین وہ 70,000 ہے. تو اس صورت میں جو ریپلیس کریں اگر مشین تو ٹوٹل نیٹ کاسٹ 240,000 آتی ہے. جو ڈفرنس ہے دونوں میں وہ ہے 30,000. اب جو چیز دیکھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ جو اولڈ مشین کی بک ویلیو تھی 90,000, وہ تو 90,000 رائٹ آف ہو رہی ہے دونوں کیسز میں. پہلے کیس میں اوور 3 years, دوسرے کیس میں لمپ سم امیڈیٹ رائٹ آف. تو لہٰذا اس پرانی کاسٹ کی جو ریلیونس ہے وہ ہم کہتے ہیں کہ وہ اس میں نل ہے ڈفرنس. ہم نے کہا ریلیونٹ کاسٹ وہ ہوتی ہے جس کا کوئی امپیکٹ ہوتا ہے, جس کا کوئی ڈفرنس ہوتا ہے. تو 90,000 کا جو ڈفرنس ہے اس میں مشین کی جو بک ویلیو ہے وہ رائٹ آف ہو رہی ہے. اب اس 90,000 کو آپ اس مشین کی بک ویلیو کو اگر آپ ریٹین کریں, چاہے آپ اس کو ریپلیس کر کے نئی مشین لیں, وہ 90,000 اوور دا پیریڈ آف 3 years وہ اس میں کوئی فرق نہیں آتا. لہٰذا ہم یہ کہتے ہیں کہ 90,000 جو ریپلیسمنٹ کی ڈیسیژن کے لیے جو بک ویلیو ہے وہ irrelevant ہے. اٹ میکس نو ڈفرنس, چاہے آپ مشین کو رکھیں چاہے آپ ریپلیس کریں, یہ جو بک ویلیو ہے اس نے تو رائٹ آف ہونا ہی ہے. باقی ساری چیزوں کو دیکھتے ہیں کہ کیا کیا ڈفرینشیلز ہیں, اور ڈفرینشیل کی بیسس پہ
ڈیسیجن میکنگ کی جانی چاہیے. It can be seen that the 90,000 book value of the old machine is irrelevant to the decision as it will be written off in both cases. The disposal value of the old machine together with cost and benefit of the new machine need to be considered. Disposal value یہ ہے جس کا کیش امپیکٹ ہے. اگر آپ آج اس مشین کو ڈسپوز کرتے ہیں, بیچتے ہیں, تو 40,000 اس کی پروسیڈ ہیں. یہ لہٰذا ایک ریلیونٹ کاسٹ آ جاتی ہے. ریلیونٹ کاسٹ ہم نے وہ کہا ہے جس کا امیڈیٹ کوئی کیش امپیکٹ ہو. جو پرانی کاسٹ ہے, پاسٹ کاسٹ ہے, سنک کاسٹ ہے, اس کاسٹ کو ہم کنسیڈر نہیں کرتے ڈیسیجن میں. تو ریلیونٹ کاسٹ میں یہ اس کی ڈسپوزل پروسیڈ آ جائیں گے. تو ایک طرف سے ڈسپوزل پروسیڈ دیکھیں گے, ایک طرف سے جو نئی کاسٹ ہے اس کو دیکھیں گے, اور جو آپریٹنگ کاسٹ میں ڈفرنس ہے ان چیزوں کو دیکھیں گے. اس کی بیسس پہ پتہ چلے گا کہ آپ کو کون سی ڈیسیجن زیادہ فائدہ دے گی. These are all items with a cash flow impact. The decision therefore considers all items that have a cash flow impact. The above analysis shows there is a cash flow advantage of rupees 30,000 over 3 years in replacing the old machine with the new one. 270 جو تھی وہ کاسٹ تھی اولڈ ون کی. اگر اس کو کنٹینیو کرتے ہیں اور ریپلیس کرتے ہیں تو ٹوٹل کاسٹ اوور 3 years 240,000 ہوتی ہے. لہٰذا ایک کیش فلو ایڈوانٹیج ہوتی ہے آف 30,000 اوور دا 3 years. دا ایڈوانٹیج arises ڈیو ٹو ریڈکشن ان ویریبل آپریٹنگ کاسٹ. یہ ہے جو ایڈوانٹیج ہے, کیونکہ اوور 3 years اگر ویریبل آپریٹنگ کاسٹ ₹3 سے پر یونٹ ₹2 پر یونٹ ہو جاتی ہے, تو یہ ایڈوانٹیج یہ آؤٹ وے کر رہی ہے جو کاسٹ ایڈوانٹیج ہے جو ہمیں کاسٹ انکر کرنی پڑتی ہے اس سے. تو 30,000 اس کے باوجود ایک نیٹ بینیفٹ ہے. مینیجرز کین سم ٹائم ٹیک انکریکٹ ڈیسیژنز ایز دے مے ویو دا اولڈ ایسٹ ان آئسولیشن. تو یہ سچویشن ہوتی ہے کہ آپ جب یہ دیکھ رہے ہیں کہ ڈیسیژن لینی چاہیے ریپلیس کرنے کی کہ نہیں, تو کئی دفعہ مینیجرز اس کو ڈفرینٹلی ویو کر لیں گے, اور وہ اگر آئسولیشن میں اس کو دیکھیں, یعنی صرف آپ ایک اولڈ مشین کو دیکھیں کہ اس کو اگر ہم نے بیچا تو اس کا کیا رزلٹ ہوگا, تو اس کو تو مینیجر اس طرح سوچیں گے کہ 90,000 کی بک ویلیو ہے, ابھی 40,000 اس کے کرنٹلی پروسیڈز ملیں گے, تو اس پہ تو نیٹ لاس 50,000 ہے. لہٰذا اس ڈیسیجن کو وہ اس وجہ سے روک سکتے ہیں کہ ہمیں پرانی مشین پہ نیٹ لاس آف 50,000 ہو رہا ہے. No manager would like to make that decision of taking the loss. حالانکہ جب اس مشین کی ریلیونٹ کاسٹ کو اوور اے پیریڈ آف 3 years دیکھا گیا, تو اس سے یہ پتا چلا کہ اوور 3 years اس میں تو 30,000 کا بینیفٹ ہے, ڈسپائٹ دس انیشیل لاس جو ہمیں نظر آ رہا ہے اگر ہم خالی ایک مشین کو ان آئسولیشن دیکھیں. تو لہٰذا دیکھنا کیا ہوتا ہے, دیکھنا ہوتا ہے کہ کیش فلو امپیکٹ کیا ہے دونوں آلٹرنیٹیوز کا, اور امپیکٹ ایکچولی کیش فلوز کا ہی دیکھنا چاہیے. پاسٹ کاسٹ کو نہیں دیکھتے, جو ہم کیلکولیٹ کرتے ہیں پروفٹ اور لاس آن ڈسپوزل اس کو نہیں دیکھتے. اس کو اوور 3 years کیش فلو از اے ریلیونٹ کاسٹ, اور اس کی بیسس پہ آپ کو بہتر ڈیسیجن ملتی ہے. تو مینیجرز کئی دفعہ آئسولیشن میں اگر دیکھیں تو اس میں یہ نظر آئے کہ بک ویلیو 90,000, سیلز پروسیڈز 40,000, لاس on sale 50,000. However, the decision should be viewed together with the advantage obtained from the purchase of the new machine and the cost and benefit of replacement examined over 3 years. Depreciation and profit or loss on sale of replaced assets are irrelevant for ریپلیسمنٹ ڈیسیجنس. کتنا فرق پڑ گیا لہذا ایک ڈیسیجن میں اگر ہم اس کو ایک صحیح پرسپیکٹو میں دیکھیں, ریلیونٹ کاسٹ کو دیکھیں, کیش امپیکٹ کو دیکھیں, اور اوور دا پیریڈ آف یوز دیکھیں. یہاں پر پیریڈ آف یوز تھا 3 years. اوور 3 years اگر ہم اس کے یوز کو دیکھیں گے تو 3 years کے یوز میں جو کاسٹ اور بینیفٹ آتا ہے اٹ از کمپلیٹلی ڈفرینٹ. اگر کاسٹ اینڈ بینیفٹ 3 years میں دیکھیں ہم تو 30,000 کا بینیفٹ نظر آتا ہے. آج اگر
خالی اس مشین کی اکنامکس کو دیکھیں اور اس مشین کی ڈسپوزل پہ جو ہمیں پروفٹ یا لاس آتا ہے اس کو دیکھیں تو وہاں 50,000 کا لاس نظر آتا ہے. تو اس ڈیسیجن کو اگر یہاں روک لیں تو یہ ایک غلط ڈیسیجن ہوگی. دیٹ وڈ بی این انکریکٹ ڈیسیجن, اور وہ کمپنی کو بینیفٹ ہونے کے بجائے وہ بینیفٹ سے ڈپرائیو کر دے گی, جو ریپلیس کرنے سے 30,000 کا ایڈیشنل بینیفٹ آ رہا تھا. دس از ہاؤ انالیسز اینڈ ریلیونٹ کاسٹ کین بی یوزڈ ان ڈیسیجن میکنگ. اس کا ہم ایک اور اسپیکٹ دیکھیں گے اور وہ ہوتا ہے اسپیشل پرائسنگ میں. اسپیشل پرائسنگ یہ چیز ہے کہ آپ کا ایک آن گوئنگ پروسیس ہے, پروڈکشن ہو رہی ہے, آپ نے کاسٹ آئیڈینٹیفائی کی ہوئی ہیں, اس میں فکس کاسٹ بھی ہیں, اس میں ویریبل کاسٹ بھی ہیں, اور آپ کی ایک ٹوٹل یونٹ کاسٹ نکل رہی ہے اور وہ آپ کی نارمل کاسٹ ہے, پلس اس کے ساتھ آپ کا کوئی پروفٹ مارجن ہے اور آپ کی ایک سیلنگ پرائس ہے. کئی دفعہ ہوتا یہ ہے کہ کمپنیز کے پاس ٹیمپرری اسپیئر کیپیسٹی نکل آتی ہے. کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے, ایک مشین ہے اس میں آپ کے پاس زیادہ کیپیسٹی ہے جو یوٹیلائز نہیں ہو رہی. کبھی یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک پروڈکٹ کر رہے تھے, اس کو کچھ عرصے کے لیے ڈسکنٹینیو کیا, تو آپ کے پاس اس پروڈکٹ میں جو یوز ہو رہی تھی مشین اینڈ لیبر وہ آپ کے پاس اویلیبل ہو گئی. اب اس ایسی صورت میں اگر کوئی آپ کو آرڈر ملے جو آپ کی نارمل سیلنگ پرائس سے کم ہے, تو پھر اس کے بارے میں کچھ آپ کو انالیسس کر کے ڈیسیژن کرنی چاہیے, کیا اس آرڈر کو ایکسیپٹ کیا جائے کہ نہیں. نارمل سیلنگ پرائس ہے ایک, اب سیلنگ پرائس سے کم ہے, تو جب سیلنگ پرائس سے کم اگر کوئی آرڈر ہے تو اس کے لیے ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ہماری کاسٹ کیا ہوتی ہے, اور اس کو پھر ہم ریلیونٹ کاسٹ کے پرنسپل سے دیکھیں گے کہ ریلیونٹ کاسٹ کو ہم دیکھیں گے تو پھر کیا ڈیسیژن آتی ہے. نارملی اگر آپ ریلیونٹ کاسٹ کو نہ دیکھیں اور ٹوٹل کاسٹ کو دیکھیں, اور اگر آپ کو کوئی ایک پرائس آفر کرے وچ از بلو یور نارمل سیلنگ پرائس, تو اس کی تو ڈیسیژن نارملی ہوگی نہیں, وی ول ناٹ ایکسیپٹ, وی ول ریجیکٹ all offers which give us a price below our normal selling price. Situations of spare capacity وہ جب ایگزسٹ کرتی ہیں تو اس میں ہمیں کیسے ریلیونٹ کاسٹ ہیلپ کرتی ہے کہ اگر ہم پھر اس کو انالائز کریں اور ریلیونٹ کاسٹ کو دیکھیں تو ریلیونٹ کاسٹ کی بیسس پہ ہمیں کیا کوئی کنٹریبیوشن, کوئی کمپنی کو فائدہ ہوتا ہے ایون ایکسیپٹنگ اے لوور پرائز یا نہیں. اور اگر کوئی فائدہ ہوتا ہے, فائدہ ہم کب کہیں گے, ڈونٹ فرگیٹ مارجنل کاسٹنگ میں, ویریبل کاسٹنگ میں ہم کہتے ہیں کہ اگر کوئی پروجیکٹ, اگر کوئی آفر پرووائڈ کرتی ہے پازیٹیو کنٹریبیوشن ٹورڈز اے فکسڈ ایسٹ, تو وہ ہمیں ڈیسیژن ایکسیپٹ کرنی چاہیے, وہ ہمیں آرڈر ایکسیپٹ کرنا چاہیے. تو ویریبل کاسٹ کی پرنسپلس کو اپلائی کریں اور اس کی بیسس پہ دیکھیں, کیونکہ فکسڈ کاسٹ عام طور پہ فکسڈ رہتی ہے ایٹ لیسٹ ان دا شارٹ رن, اور فکسڈ کاسٹ نے چینج نہیں ہونا. تو اگر آپ کی کیپیسٹی اسپیئر ہے, ویریبل کاسٹ تو انکر ہوگی. اگر آپ نے نیا کوئی آرڈر لیا, ایڈیشنل پروڈکشن کی, تو نیا آرڈر لیا تو اس میں آپ نے نئے مٹیریل استعمال کرنے ہوں گے, اس میں لیبر استعمال ہوگی, اوور ہیڈس جو ویریبل ہیں وہ بھی استعمال ہوں گے, کچھ فکس کاسٹ ہوگی جو وہی رہے گی. تو اس کو فکس کاسٹ کو کانسٹنٹ ایزیوم کرتے ہوئے جو ہمارے پاس ڈیسیژن میکنگ کے ٹول ہے اس کو ہم ایگزامن کرتے ہیں کہ پھر یہ کیا ڈیسیژن ہونی چاہیے اور کیسے ریلیونٹ کاسٹ کو ایگزامن کیا جائے اور کس طرح سے ڈیسیژن کی جائے کہ اگر یہ سیلنگ پرائس لوور دین نارمل ہے تو کیا یہ آفر ایکسیپٹ کیا جائے کہ نہیں. لیٹس لک ایٹ دس ایگزامپل. A company which produces a range of products and absorbs production overheads using a rate of 200% on direct wages is faced with a decision-making problem. The absorption rate was calculated from the following budgeted figures. Variable production cost 64,000, fixed production cost 96,000, direct labor cost 80,000. تو یہ کمپنی کی سچویشن ہے, ایک رینج آف پروڈکٹس پروڈیوس کرتی ہے, جو پروڈکشن اوور ہیڈ کی جو ابزارپشن ہے وہ ہے 200% آن ڈائریکٹ ویجز. یہ آپ کو یاد ہوگا اپنی ارلیئر کاسٹ اکاؤنٹنگ
لیسنز اور کلاسز سے کہ پروڈکشن اوور ہیڈ ابزارپشن کا جو ریٹ ہے دس مینس ایک بیسس بنتا ہے کہ کس بیسس کو استعمال کریں گے. یہاں ڈائریکٹ ویجز کو ایز اے بیس بنایا گیا ہے اور ڈائریکٹ ویجز کا جو 200% ہے وہ ایک بیس بنایا گیا ہے کہ یہ پروڈکشن اوور ہیڈس ہوں گے. تو ڈیسیجن میکنگ پرابلم ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں کیا ہے. absorption rate was calculated from these budgeted figures. Variable production cost 64,000, fixed production cost 96,000 and direct labor cost 80,000. Problem کیا ہے؟ Problem ہے normal selling price of the product X is rupees 22 and production cost of one unit is raw material 8 per unit, direct labor 4 per unit, production overhead 8 per unit. So 20 is the variable cost. 20 is the cost of production and 22 is the selling price. There is a possibility of supplying a special order for 2,000 units of product X at a price of rupees 16 each. Normal price is rupees 22. This is an order for a price of rupees 16. Cost is rupees 20 per unit. This is the decision making problem. Cost is rupees 20 and we have an offer of a price of rupees 16. We also know that normal budgeted sales will not be affected and company has spare capacity for the additional units. So this is the problem that we have to examine. Problem kya hai? Problem we have selling price is 22 and cost per unit is 20. This is a thin margin. Gives you a margin of rupees 2 per unit. اور بریک ڈاؤن کاسٹ کی کیا ہے؟ بریک ڈاؤن کاسٹ کی آپ کو ملتی ہے کہ را مٹیریل از 8, ڈائریکٹ لیبر از 4 اینڈ اوور ہیڈز آر 8. So this is how the cost is broken down and now you are faced with an order of rupees 16. تو کیا اس کو ہمیں ایکسیپٹ کرنا چاہیے کہ نہیں؟ Let's examine solution. We will look at this by looking at the per unit cost and revenue and the cost and revenue for 2,000 units in total. The new price is rupees 16, so the additional revenue per unit will be 16 rupees per unit, and for 2,000 units, this will be 32,000 rupees. Additional costs include raw material of rupees 8, direct labor is rupees 4, and 80% of that is 3.2. یہ 80% کیسے کیلکولیٹ ہوتا ہے اس کو ہم کوئکلی دیکھ لیتے ہیں کہ اگر ہم اس سلائڈ پہ ورکنگ کو دیکھیں تو جو ویریبل کاسٹ ہے ٹوٹل بجٹڈ فگرز میں وہ 64,000 ویریبل ہے, 96,000 فکسڈ کاسٹ ہے اور 80,000 ڈائریکٹ لیبر کی کاسٹ ہے. تو 64 and 96 از اے ٹوٹل آف 160,000 جو کہ ٹوٹل اوور ہیڈس ہیں اور 80,000 ڈائریکٹ لیبر کاسٹ ہے. تو دس از ویئر 200% آف ڈائریکٹ لیبر وہ ایک ریٹ بنتا ہے کہ ٹوائس ڈائریکٹ لیبر وہ بنتی ہے آپ کے ٹوٹل پروڈکشن اوور ہیڈس. تو یہاں سے اگر ہم فکسڈ اوور ہیڈس کو علیحدہ کر لیں اور ویریبل اوور ہیڈس کو علیحدہ لے لیں تو ہمارے ویریبل اوور ہیڈ 64,000 ہے. 64,000 کا اگر ہم علیحدہ سے ریٹ بنائیں تو 80,000 لیبر کاسٹ پہ وہ 80% بنتا ہے. 80% آف ڈائریکٹ لیبر از دا ویریبل اوور ہیڈ. دس از دا بیسس آف دا کیلکولیشن دیٹ وی ہیو یوزڈ ان دا کیلکولیشن آف ویریبل کاسٹ. تو 80% آف ڈائریکٹ لیبر آف 4 ہم نے لیا اس کا 3.2, تو اس کی ٹوٹل ویریبل کاسٹ بیکیم 15.2. تو یہاں پر کنٹریبیوشن ہے 0.8. 0.8 for 2,000 units becomes 1,600. So at the price of 16, if we are going to look at variable cost and variable overheads, تو اس کی بیسس پہ یہ ڈیسیجن ہمیں ایک پازیٹیو کنٹریبیوشن ہوتی ہے. تو ڈیسیجن ول بی دیٹ وی ول ایکسپٹ the order. The order should be accepted because it provides a positive contribution to fixed costs. It is assumed that direct labor is a variable cost. تو یہاں پر ہم نے یہ دیکھا کہ حالانکہ the order is for rupees 16 and normal selling price is rupees 22. جب آپ کو کاسٹ ٹوٹل کاسٹ کیلکولیٹ کرتے ہیں تو 20 پر یونٹ آتی ہے.
لیکن اس کاسٹ کو اگر ہم ان سچویشنز آف اسپیئر کیپیسٹی ول امپلائی فکس کاسٹ ول ریمین دا سیم. تو سچویشن آف اسپیئر کیپیسٹی میں ہم نے اگر ویریبل کاسٹ دیکھی اس کی, تو ویریبل کاسٹ جو ہے وہ بن جاتی ہے 15.2 which is less than 16. So the decision would be to accept this 2000 units order even at the price of rupees 16. دو چیزیں جو اس میں ایڈیشنلی کنسیڈر کرنی پڑتی ہیں وہ یہ ہے کہ اس پرائس سے آپ کی باقی پرائس تو نہیں افیکٹ ہوتی, آپ کی مارکیٹ میں تو نہیں کوئی اور اس کا امپیکٹ ہوتا کہ آپ کو لیٹر آن اپنی پرائس کو افیکٹ کرنا پڑے. اگر ایسی کوئی اور دوسرے فیکٹرز انوالو ہوتے ہیں تو دین دوز آر ایڈیشنل فیکٹرز ٹو بی کنسیڈرڈ. ادروائز ان دا نارمل کورس آپ نے اگر خالی اس ایک آرڈر کو ایگزامن کرنا ہے اینڈ اٹ ڈز ناٹ ہیو امپیکٹ آن ادر بزنس ایکٹیویٹی, دین ہیئر دا ڈیسیجن وڈ بی ٹو ایکسیپٹ دا آرڈر. تو اس طرح سے اب ایک اور ہم ایسپیکٹ کو دیکھتے ہیں ڈیسیجن میکنگ میں, وہ ہے آؤٹ سورسنگ. آؤٹ سورسنگ سے مراد ہے کہ اگر کوئی آرگنائزیشن اپنی کسی پروڈکٹ کے کمپوننٹ بنا رہی ہے اور ان میں سے کچھ ایسے کمپوننٹ ہیں جو یا وہ خود بنائے اور یا وہ کسی آؤٹ سائڈ سپلائر سے بنوا لے, تو اس کی کمپیریزن پھر کرے کہ اس کی کیا کاسٹ ہے اور باہر سے بنانے کی کیا کاسٹ ہے. تو آؤٹ سورسنگ کا مطلب ہے کہ آپ کسی سپلائر سے اپنے کوئی کمپوننٹ کو بنوا لیں اور اس سے پرچیز کر کے آپ اپنے کمپوننٹ کو یوز کر لیں اپنے پروڈکٹ میں, بجائے اس کے کہ آپ خود ہی وہ سارے کے سارے کمپوننٹس بنائیں. تو آؤٹ سورسنگ کا یہ ہے. تو آؤٹ سورسنگ کے لیے ڈیسیجن میکنگ کی ضرورت ہوتی ہے کہ کیا زیادہ کاسٹ افیکٹو ہے, کمپنی کے لیے کس چیز میں زیادہ فائدہ ہے, یا وہ کمپوننٹ کو باہر کسی سپلائر سے بنوائے اور یا وہ اس کو خود بنائے. تو ظاہر ہے اس میں پھر وہ اپنی کاسٹ آف مینوفیکچر دیکھے گا, جو مینیجر ہے وہ اپنی کاسٹ کو دیکھے گا اور پھر جو سپلائر اس کو کاسٹ دے رہا ہے اس کو دیکھے گا, اور ان دونوں کو کمپیئر کر کے دیکھے گا کیا کمپنی کے لیے بینیفیشل ہے اور کیا یہ وائبل ہے کہ اس پروڈکٹ کو باہر سے کمپوننٹ کو باہر سے کسی سے بنوایا جائے. کاسٹ کو جب اپنی دیکھیں گے تو اس میں بھی بڑی یہ ڈیسیجن میکنگ کا مسئلہ ہے کہ وہاں پر بھی آپ کو ریلیونٹ کاسٹ کو دیکھنا ہے, وہاں پر بھی ریلیونٹ کاسٹ پرنسپلز اپلائی ہوتے ہیں اور وہاں پر بھی ویریبل کاسٹ پرنسپلز اپلائی ہوتے ہیں. کیونکہ اگر آپ کی فل پروڈکشن چل رہی ہے, آپ کے سارے پروڈکٹس جو ہیں وہ چل رہے ہیں, تو بہت ساری ایسی کاسٹ ہوگی جو فکس کاسٹ جو فی الحال آپ نے اپنے اس ایک کمپوننٹ کو ایلوکیٹ کی ہوئی ہوگی, جو اگر اس کمپوننٹ کو آپ نہ بنائیں تو وہ کاسٹ پھر بھی انکر ہوتی ہے. تو اس کاسٹ میں کوئی فرق نہیں پڑے گا اگر آپ خود بنائیں یا آپ باہر سے کرائیں, آؤٹ سورس کروائیں. لہذا کاسٹ کو ڈیٹیل سے دیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے, اینالائز کرنا پڑتا ہے, اور اس کو پھر یہ دیکھیں آپ کے اس میں ویریبل کاسٹ پرنسپلز کو اپلائی کرنے کے بعد کیا یہ ڈیسیجن جسٹیفائبل ہے یا نہیں. آؤٹ سورسنگ ہم نے کہا ہے آؤٹ سورسنگ از دا پروسیس آف obtaining goods and services from outside suppliers instead of producing the same goods or services within the organization. بہت ساری سروسز بھی آؤٹ سورس ہو سکتی ہیں. مینٹیننس مثال کے طور پر کمپنی کی مینٹیننس آف مشینری, کئی دفعہ مشینری کی مینٹیننس کے لیے کافی اسپیشلائزڈ اور اسکلڈ چاہیے ہوتی ہیں ورکرز, اور وہ جو عام طور پر اس کمپنی کو سپلائی کر رہے ہوتے ہیں جو وہ مشینز, اس کمپنی کے سپلائر کی جو کمپنی ہوتی ہے ان کے پاس ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کمپنی کی مشینری کو بھی مینٹین کرتے ہیں. تو وہ ایک طرح کی آؤٹ سورسنگ ہو جاتی ہے. ایک بڑا سمپل اور چھوٹا سا ایگزامپل ہے فوٹو کاپینگ کا. کئی دفعہ کمپنیز یہ کرتی ہیں کہ فوٹو کاپینگ آؤٹ سورس کرتی ہے. تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ ایک سپلائر ہوگا, وہ اپنی مشین کمپنی کی پریمیسز پہ لا کے رکھ دے گا, اپنا ہی وہ آدمی اس میں ساتھ بٹھا دے گا جو اس کو آپریٹ اور مینیج کرے گا, اور جو بھی کمپنی کو فوٹو کاپینگ کرانی ہوگی وہ ان کو وہ کرتا رہے گا, اور ان کو کوئی چارج کرنے کا بیسس عام طور پہ اگری ہو جاتا ہے,
اس میں کچھ فکس پورشن بھی ہو سکتا ہے, اس میں کچھ ویریبل پورشن بھی ہو سکتا ہے, either ڈپینڈنگ آن نمبر آف کاپیز اور منتھلی بیسس. اس طرح سے وہ ایک فوٹو کاپینگ کی جو سروس ہے وہ بھی آؤٹ سورس ہو جاتی ہے. So this is just an illustration of how various things can be outsourced. تو آؤٹ سورسنگ میں پھر آپ کو دیکھنا یہی ہوگا کہ کاسٹ میں کیا فرق پڑتا ہے. کیا آپ کو سپلائر کی کاسٹ کم پڑتی ہے, یا آپ کو اس کو خود یا سروس پرووائڈ کریں یا پروڈکٹ کریں پروڈیوس, اس میں کاسٹ کیا آتی ہے. اس کے ایک ایگزامپل کو ہم دیکھتے ہیں. میک اور بائی ڈیسیژن کا ایگزامپل ہوگا یہ. آؤٹ سورسنگ کا مطلب ہے کہ یا آپ خود بنائیں یا باہر سے خریدیں. میک اور بائی. A company which produces a range of products and absorbs production overheads using a rate of 200% on direct wages is faced with a decision-making problem. The absorption rate was calculated from the following budgeted figures. Variable production cost 64,000, fixed production cost 96,000, direct labor cost 80,000. یہ ایگزامپل اوور ہیڈس کا اسی طرح سے ہے جو ہم نے پہلے پرابلم میں دیکھا تھا, پرابلم 1 میں. اب یہاں پرابلم 2 ہے, اور پرابلم 2 جو ہے وہ اس طرح سے ہے. کاسٹ آف میکنگ کمپوننٹ Q which forms part of product Y is stated below. Raw materials 4, direct labor 8, production overhead 16. So total cost of product component Q is 28. Component Q could be bought from an outside supplier for ₹20. Should the company continue making component Q? بظاہر یہ لگتا ہے کہ اس کی کاسٹ ₹28 ہے, اور باہر سے جو آپ کو سپلائر پرووائڈ کر رہا ہے وہ کاسٹ ₹20 میں کر رہا ہے. تو کمپنی کو یہ باہر سے سورس کر لینا چاہیے. اپنی کاسٹ لگتا ہے کہ زیادہ ہے اور باہر کے سپلائر کی کاسٹ کم ہے. تو کمپوننٹ Q کو ہم دیکھیں گے اب, کہ کمپوننٹ Q جس کی کاسٹ کمپنی کو ₹28 پر یونٹ پڑ رہی ہے, وہ ایک آؤٹ سائڈ سپلائر اس کو ₹20 بھی دینے کے لیے تیار ہے. تو کیا کمپوننٹ Q کمپنی کو چاہیے کہ وہ خود بنائے؟ should it continue to produce component Q, اور کیا اس کو یہ چاہیے کہ وہ کمپوننٹ Q کسی آؤٹ سائڈ سپلائر سے لے لے جہاں پہ اس کی کاسٹ ہوگی ₹20 پر یونٹ. اس میں وہی چیز دیکھنے کی ہوگی کہ کاسٹ کو تھوڑا سا ڈیٹیل سے انالائز کرنا ہوگا. اوور ہیڈس میں ہو سکتا ہے فکسڈ کاسٹ شامل ہو سکتا ہے وہ فکسڈ کاسٹ ایسی شامل ہو جو کہ چینج نہیں ہوگی اگر آپ نے کمپوننٹ Q بنایا یا نہیں بنایا. اگر وہ کاسٹ چینج نہیں ہوگی تو پھر وہ ڈیسیجن میکنگ کے لیے ریلیونٹ ہے. ہمیں اس کاسٹ کو دیکھنا پڑے گا کہ جو کاسٹ چینج ہوگی. جو کاسٹ چینج ہوتی ہیں وہ کیا اس بیسس پر ہم کمپیئر کریں آؤٹ سائڈ سپلائر کی کاسٹ کو, تو پھر بھی کیا یہ پروڈکشن وائبل ہے کہ نہیں. تو سولوشن کو ہم اگر دیکھیں تو ریلیونٹ کاسٹ آف مینوفیکچرنگ آف دا کمپوننٹ آر را مٹیریل, تو وہی رہے گا جو کاسٹ ہے وہ ₹4. ڈائریکٹ لیبر ول آلسو ریمین, اٹ از اے ویریبل کاسٹ ₹8 پر یونٹ. جو ویریبل اوور ہیڈ ہیں وہ اگین یوزنگ دا سیم 80% بیسس جو ہم نے پچھلے پرابلم 1 میں یوز کیا تھا. تو 80% آف 8 وچ از ڈائریکٹ لیبر, اس کی ہم اگر بیسس بنائیں 80%, تو 80% آف ڈائریکٹ لیبر اگر ویریبل اوور ہیڈ ہیں تو ویریبل اوور ہیڈز ول اماؤنٹ ٹو ₹6.4. اس سے جو ٹوٹل کاسٹ کمپوننٹ Q کی بنتی ہے کمپنی کو, ویریبل کاسٹ از 18.4. حالانکہ جو ٹوٹل کاسٹ تھی وہ ہم نے دیکھا تھا وہ ₹28 تھی, لیکن ریلیونٹ ویریبل کاسٹ از 18.4. The additional costs of manufacturing are lower than the cost of purchase. Hence, company should continue to manufacture component. تو یہ ایک اور ایگزامپل ہے میک اور بائی ڈیسیژن کا, کہ اگر ہم کاسٹ کو دیکھتے ہیں تو اس میں کچھ کمپوننٹ ہوگا جو فکسڈ ہوگا اور کچھ ہوگا جو ویریبل ہوگا. تو ڈیسیژن میکنگ کے لیے آپ نے اس ویریبل کاسٹ کو دیکھنا ہے جو کہ ایکچولی ویری کرے گی, اور اگر فکس کاسٹ وہی رہے گی چاہے آپ پروڈکشن کریں خود یا باہر سے خریدیں,
تو اس کیس میں پھر آپ کو یہ چاہیے کہ خالی ویریبل کاسٹ دیکھیں اور ویریبل کاسٹ سے کمپیئر کریں جو کاسٹ آف پرچیز ہے. ہمارے اس کیس میں ہمیں یہ لگتا ہے کہ اگر ہماری اپنی کاسٹ ہی 18.4 ہے تو پھر ہمیں باہر سے ایٹ 20 روپیز خریدنے کی ضرورت نہیں. دین وی کین کنٹینیو ٹو میک اٹ آور سیلف. اس چیز کو ہم ذرا ایک اور تھوڑے سے کیس میں دیکھتے ہیں کہ ایک ذرا تھوڑا سا کمپلیکس اگزامپل ہوگا جس میں تھوڑی سی انفارمیشن اور ایڈ ہوگی اور اس کی بیسس پہ ہم دیکھیں گے کس طرح سے ہمیں انالائز کرنی چاہیے اس طرح کی سچویشن کو ڈیسیجن میکنگ کے لیے اپلائنگ دا پرنسپلز آف مارجنل کاسٹنگ. کیس اے, one of the divisions of Dayan Autos is currently negotiating with another supplier regarding outsourcing component A which it manufactures. The division currently manufactures 10,000 units per annum of the component. The cost currently assigned to the component are as follows. ایک ڈویژن ہے, ڈویژن میں ایک کمپوننٹ بن رہا ہے کمپوننٹ اے, 10,000 یونٹس پر اینم اس کے پروڈیوس ہو رہے ہیں اور کاسٹ جو ہے وہ اس طرح سے ہے, ایک ٹوٹل کاسٹ کا کالم ہے اور ایک یونٹ کاسٹ کا کالم ہے. 10,000 یونٹس کے لیے ڈائریکٹ مٹیریل کاسٹ 120,000 ہے which gives 12 rupees per unit. Direct labor is 100,000. This will be 10 rupees per unit. اسی طرح سے آپ کے پاس ویریبل مینوفیکچرنگ اوور ہیڈس 10,000, فکسڈ مینوفیکچرنگ اوور ہیڈس 80,000 and share of non-manufacturing overheads for this component is 50,000, giving a total cost of 360,000. اور اس کو پر یونٹ کاسٹ کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو دس از 36 rupees per unit. The above costs are expected to remain unchanged in the foreseeable future if Dayan Autos continues to manufacture the component. لہذا اب ہم اس کیس کو دیکھیں گے. یہ کمپوننٹ ہے, کمپوننٹ کی ایک کاسٹ ہے ₹36 پر یونٹ اور وہ کمپوننٹ 10,000 یونٹس پر اینم کے حساب سے پروڈیوس ہو رہا ہے. دیکھنا پھر یہ ہوگا کہ اس کو کنٹینیو کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے. آگے کیس کو چلتے ہیں, دیکھتے ہیں. The supplier has offered to supply 10,000 components per annum at a price of ₹30 per unit, guaranteed for a minimum of 3 years. اب ہماری کاسٹ اس میں ₹36 نکل رہی ہے پر یونٹ. آؤٹ سائڈ سپلائر 30 روپیز پر یونٹ میں ہمیں یہ ایک کاسٹ 10,000 پر اینم کے حوالے حساب سے پرووائڈ کرنے کے لیے تیار ہے. If component A is outsourced, the current direct labor will be made redundant at no additional cost. تو ڈائریکٹ لیبر کی کاسٹ کنٹینیو نہیں کرے گی. آؤٹ سورس ہو گیا, اے باہر سے بنے گا تو ڈائریکٹ لیبر کی کاسٹ ہمیں انکر نہیں کرنی پڑے گی. ڈائریکٹ مٹیریلز اینڈ ویریبل اوور ہیڈ آر اوائڈیبل اف کمپوننٹ اے از آؤٹ سورسڈ. نیچرلی اگر باہر سے بنوائیں گے تو ڈائریکٹ مٹیریل تو پھر ضرورت نہیں ہوگی اور ویریبل اوور ہیڈس بھی اوائڈیبل ہیں. لہٰذا ڈائریکٹ مٹیریل, ڈائریکٹ لیبر اینڈ ویریبل اوور ہیڈس, یہ ساری چیزیں اگر آؤٹ سورس ہو جاتی ہیں تو اوائڈ ہو جاتی ہیں. فکسڈ مینوفیکچرنگ اوور ہیڈس وڈ بی ریڈیوسڈ بائی 10,000 پر اینم بٹ نان مینوفیکچرنگ کاسٹ وڈ ریمین دا سیم. اگر آؤٹ سورس کر لیں گے تو فکسڈ مینوفیکچرنگ اوور ہیڈس میں 10,000 کی کمی آ جائے گی پر اینم, لیکن نان مینوفیکچرنگ وہ کاسٹ وہیں رہیں گی. شوڈ دا ڈویژن آف Dayan Autos میک اور بائی دا کمپوننٹ. تو اس کیس میں پھر ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ اگر ہماری ایگزسٹنگ کاسٹ 36 روپیز ہے اور ہمیں باہر سے کوئی سپلائر اس کمپوننٹ کا 30 روپیز میں پرووائڈ کرنے کے لیے تیار ہے, تو کیا ہمیں یہ خود بنانا چاہیے کہ یا ہمیں باہر سے لینا چاہیے؟ جو کاسٹ کی ہمیں انفارمیشن پرووائڈ کی گئی ہے تو اس سے یہ تو ہمیں پتہ ہے کہ ویریبل کاسٹ اس میں ڈائریکٹ مٹیریل, ڈائریکٹ لیبر, اوور ہیڈس, یہ ساری کی ساری ڈسکنٹینیو ہو جائیں گی, اوائڈ ہو جائیں گی اگر ہم نے آؤٹ سورس کر لیا. فکس کاسٹ ول ریمین ایز دے آر بٹ دے ول بی ریڈیوسڈ بائی 10,000. تو اس کا امپیکٹ میجر کرنا ہے. اور جو نان مینوفیکچرنگ کاسٹ ہیں دے ول ریمین دا سیم. تو اس کا ہمیں امپیکٹ دیکھنا ہوگا
کہ وہ کاسٹ وہی رہیں گی, فکس کاسٹ 10,000 سے ریڈیوس ہوگی. تو اب کیا ہمیں اس ریڈیوسڈ پرائس پہ یہ چیز خریدنی چاہیے باہر سے یا خود بنانی چاہیے؟ At first it appears that the component should be outsourced since the purchase price of rupees 30 is less than the unit cost of manufacturing of rupees 36. بظاہر تو یہی لگتا ہے, اپنی کاسٹ 36 ہے, باہر سے آپ کو 30 کا سپلائر ملتا ہے, تو ہو سکتا ہے کہ مینجمنٹ یہ سوچے کہ باہر سے بنوا لیتے ہیں, and this will be in the benefit of the company. However, the unit cost includes some costs that would remain unchanged whether or not the components are outsourced. کچھ تو ہے فکسڈ کاسٹ کو ہم نے دیکھا کہ فکسڈ کاسٹ 10,000 سے کم ہو جائے گی, لیکن باقی تو وہیں رہے گی, ریسٹ ول ریمین ان چینج. اور جو نان مینوفیکچرنگ کاسٹ کا پورشن ہے وہ بھی چینج نہیں ہوتا, وہ کاسٹ ول ریمین ایز اٹ از. دیز کاسٹ آر دیئر فار ناٹ ریلیونٹ ٹو دا ڈیسیژن. یہ ہم نے دیکھا تھا کہ اگر کوئی کاسٹ چینج نہیں ہو رہی تو وہ کاسٹ از ناٹ ریلیونٹ ٹو دا ڈیسیژن, اور جو کاسٹ چینج ہو رہی ہیں ان کو کمپیئر کیا جائے وتھ دا آؤٹ سائڈ سپلائر کاسٹ, تاکہ پتہ چلے کہ یہ ڈیسیژن کمپنی کے بینیفٹ میں ہے کہ نہیں. ہمارے کیس میں یہ جو فکس کاسٹ ہیں ادر دین 10,000 یہ چینج نہیں ہو رہی, تو اس کو ہمیں کنسیڈر نہیں کرنا چاہیے. نان مینوفیکچرنگ کاسٹ ہے وہ وہیں رہے گی, اس کو ڈیسیژن میں کنسیڈر نہیں کرنا چاہیے کہ یہ ہماری کاسٹ کو ہم نے دیکھنا ہے کہ یہ بچ رہی ہے کہ نہیں بچ رہی, بیکاز وی آر ناٹ ایکچولی گوئنگ ٹو سیو دیٹ کاسٹ. جو کاسٹ سیو ہوں گی وہ اس کی ویریبل کاسٹ, مٹیریل, لیبر, اوور ہیڈس پلس دا 10,000 ریلیٹڈ ٹو فکسڈ کاسٹ. اس کو اینالائز ہم کرتے ہیں اور اس کو ہم پھر 3 کالمز میں اینالائز کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اگر کمپنی کنٹینیوز ٹو میک 10,000 یونٹس تو پھر کیا کاسٹ ہوگی. If it buys the 10,000 units, پھر کیا کاسٹ ہوگی, and what is the difference? Making 10,000 units, we have seen the data before, 36 rupees per unit was the cost, and the total cost as in the first column is 360,000. If you are going to buy the 10,000 units, تو پھر کیا کاسٹ ہوگی. ہم نے کہا تھا we are going to avoid the direct materials cost, the direct labor cost, and the variable manufacturing overhead cost. یہ تو اوائڈ ہو جائیں گی. تو یہاں پہ لہٰذا when you buy the 10,000 units, this is not a cost. Fixed manufacturing overheads we said will reduce by 10,000. تو 80,000 کی بجائے وہ 70,000 ہو جائے گی مینوفیکچرنگ کی کاسٹ, فکسڈ مینوفیکچرنگ اوور ہیڈس کی کاسٹ. And non-manufacturing overhead will remain as it was, so that will remain at 50,000. If you are going to purchase 10,000 units at a price of rupees 30 per unit, تو جو آؤٹ سائڈ پرچیز کاسٹ ہوگی وہ 300,000 ہوگی. So therefore the total cost, if you are going to buy, total additional cost is going to be now, total cost of production you can call it, is going to be 420,000. This is 60,000 more than the cost of making the 10,000 units yourself. اس کا جو لاسٹ کالم ہے وہ ڈفرینس کا کالم ہے, اور دراصل وہ ڈفرینس کا جو کالم ہے وہی ہے جو ریلیونٹ کاسٹ کی انفارمیشن ہے. اور اس کا جو نیٹ ہے, ایز یو کین سی, دا نیٹ از دیٹ یو آر گوئنگ ٹو اسپینڈ 60,000 لیس ان کیس یو میک اٹ یور سیلف, اینڈ it would cost additional 60,000 if you buy from outside. اس سلائڈ کے نیچے حصے کو جو ہم دیکھتے ہیں کہ this is easier to interpret if stated as follows. Basically we want to look at relevant cost. تو relevant cost کو ہی خالی اگر ہم دیکھ لیں, اوپر کا سارا ڈیٹا وہ رکھنے کے بجائے, all we need to see is the relevant cost of making and the relevant cost of outsourcing. Relevant cost of making the 10,000, relevant cost میں ہم شامل کریں گے direct material, direct labor, variable overheads and the fixed overheads which are going to change. This is 240,000. And the relevant cost of outsourcing is at the price of rupees 30. This amounts to 300,000. So 300,000 is the cost of outsourcing. 240,000 is the cost of making. Lihada cost of making is a better choice and a better decision for the company. So یہ ہے impact on
decision making of principles of relevant costing. تھوڑی سی معاملے کو اگر ہم کمپلیکس اور کریں, اس میں اور انفارمیشن ایڈ کریں, تو ہمیں اور نظر آئے گا کہ کس طرح سے ہمیں یہ ہیلپ کرتا ہے کہ ہم ریلیونٹ کاسٹ کو ہی دیکھیں ایٹ دا ٹائم وین وی آر میکنگ ڈیسیژنس. کیس بی, now assume that the extra capacity that will be made available from outsourcing component A can be used to manufacture and sell 10,000 units of part B at a price of rupees 34. اب ہم ایکسٹرا کیپیسٹی کو یوٹیلائز کرنے کا بھی ایک آپشن سامنے رکھتے ہیں. All the labor force required to manufacture component A will be used to make part B. یہ ایڈیشنل انفارمیشن ہے. Variable overheads, fixed overheads and non-manufacturing overheads will be the same as for A. A اگر نہ بنایا تو A کی بجائے ہم پارٹ B بنا سکتے ہیں اور A کو آؤٹ سورس کیا جا سکتا ہے. B کی پرائس ہے 34 روپیز پر یونٹ, اور material required for part B would cost rupees 13 per unit should Cyan Autos outsource component A. اس سچویشن کو ہم جب دیکھیں گے تو management is faced with 3 alternatives. 1, make component A, do not make part B. 2, outsource component A, do not make part B. And third is outsource component A, make and sell part B. It is assumed there is insufficient capacity to make both A and B. تو A and B اگر دونوں نہیں بن سکتے تو A کو آؤٹ سورس کریں اور B کو بنائیں اور B کو سیل کریں. اس سچویشن میں ہمیں ایسا اگر آپ سلائڈ پہ دیکھیں گے تو 3 کالمز میں یہ انفارمیشن دیکھنی ہوگی. کالم A کی سچویشن ہوگی ریلیونٹ کاسٹ آف میکنگ A اینڈ ناٹ B, وہ ہمیں پتہ ہے 360 روپیز جو پہلے ہم نے کیلکولیٹ کی ہوئی ہے. اف یو بائی A اینڈ ڈونٹ میک B, وہ ہم نے پہلے دیکھا تھا 420 اس کی کاسٹ آتی ہے اگر ہم A کو آؤٹ سورس کریں. لیکن جو لاسٹ کالم ہے اس میں اگر ہم A کو بائی کریں, آؤٹ سورس کر دیں اور B کو پروڈیوس کریں تو اس کی ہم ڈائریکٹ اگر کاسٹ شامل رکھیں, ریلیونٹ کاسٹ شامل رکھیں, تو اس کی ٹوٹل کاسٹ یہاں بنتی ہے 330,000. اس سے یہ سامنے آیا کہ ریلیونٹ کاسٹ اگر سامنے رکھیں گے ہم تو دا موسٹ بینیفیشل اسٹیپ فار دا کمپنی از ٹو بائی A اینڈ میک اینڈ سیل B. اس صورت حال میں اگر ہم دیکھیں تو انکریمنٹل کاسٹ آف آؤٹ سورسنگ آر 60,000 more than making component B. But the extra capacity released enables Cyan Autos to obtain a profit contribution of 90,000. کیا ہے؟ سیل 340,000 ہے اور جو اس کی انکریمنٹل کاسٹ ہے وہ 250,000 ہے, تو اس سے 90,000 کی یہ بینیفٹ ہے کمپیئر ٹو دا کاسٹ ایکسٹرا کاسٹ آف 60,000 آف آؤٹ سورسنگ. تو نیٹ بینیفٹ 30,000 کا اوور آل کمپنی کو ملتا ہے. اور جو بریک اپ ہے 250,000 کی کاسٹ کی, اس میں ڈائریکٹ مٹیریل ایٹ 13 روپیز and direct labor overheads are the same as for part A, so the total cost comes to 250,000. So this is how we can apply the principles of relevant costing to situations of outsourcing and make or buy decisions. This relevant cost provides a good basis to provide you with the most appropriate decision in the cases of outsourcing and make and buy. That's all for today. Thank you very much.